اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ایک جامع مکمل کتاب اور ضابطہ حیات ہے، الحمدللہ درس کا یہ سلسلہ باقاعدگی سے چل رہا ہے اور اب الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ سے۔ اور قرآن کریم چونکہ حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں وحی کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کی ضرورت، کہ اللہ رب العزت نے وحی کی جو ضرورت سمجھی اور کس وجہ سے اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ یاد رکھیں کہ ہر صاحب ایمان اور ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ذمے کچھ اللہ رب العزت نے احکام اور فرائض اس کے ذمے لگا کے اللہ نے پوری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیا اور مسخر فرما دیا۔ لہذا دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے لیے دو کام ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور یہی دو کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی جتنی بھی اللہ رب العزت کی چیزیں اور اشیاء ہیں ان سے ٹھیک طریقے سے کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جو اس کو عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا فعل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے جس چیز کو انسان کے لیے ضروری فرمایا ہے وہ علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کو کیوں پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیزیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے خاص ہیں، ان سے یہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند فرماتے ہیں اور کن کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں، اس وقت تک اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں پیدا فرما دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کے ذریعے سے اسے ان باتوں کا علم عطا فرمایا جو دو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے جو حواس ہیں، یعنی تین چیزیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ذرائع علم تین ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکیں، وہ تین ہیں۔ ایک انسان کے حواس ہیں، انسان کے حواس سے مراد یعنی انسان کی آنکھ ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح کان ہے، وہ کان سے سنتا ہے، محسوس یعنی آواز محسوس کرتا ہے، اسی طرح منہ ہے، وہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کو چکھتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ سب حواس میں داخل ہیں، کسی چیز کو چھونا، محسوس کرنا۔
اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو ذریعہ علم جو دوسرا عطا فرمایا ہے وہ عقل ہے، کہ جن باتوں کا ادراک اور اس کو سمجھنا حواس پر موقوف نہیں ہے، وہ عقل کے ذریعے سے انسان سمجھ اور ان کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ وحی ہے، کہ اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حواس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان عقل کو استعمال کر کے حاصل کر سکتا ہے ان کا علم، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان سے معلوم نہیں ہوتی تو وحی کے ذریعے معلوم ہو جائیں گی۔ اب ان کی ترتیب کیا ہے اور کس طریقے سے ان حواس کو انسان استعمال کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔